ایک گاڑی اگر 50,000 کی ہے اور قسطوں پر اس کی قیمت 60,000 ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا گاڑی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اگر ہم نقد لے رہے ہیں، کیش پیمنٹ پر لے رہے ہیں تو گاڑی ہمیں 50,000 کی ملے گی، اور اگر ہم ادھار پر لے رہے ہیں، قسطوں پر لے رہے ہیں تو گاڑی ہمیں 60,000 کی ملے گی۔ کیا ایسی صورت میں گاڑی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگرچہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو یہ قسط ہم بھریں گے اور یہ قسط جو ہم جمع کریں گے، جو یہ زائد پیسے ہم جمع کر رہے ہیں، یہ سود کے ہیں، کیا اس صورت میں گاڑی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور آگے سوال کے اندر یہ فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب میں اس مسئلے کو درست بتایا ہے کہ قسطوں کی رقم ایک بار مقرر کر دے تو یہ سود کے حکم میں شامل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ جواب: نقد فروخت کرنے میں سامان کی قیمت کم ہو اور ادھار میں زیادہ ہو جائے، ایسا جائز ہے۔ نقد فروخت کرنے میں سامان کی قیمت کم ہو اور ادھار میں زیادہ ہو جائے، ایسا جائز ہے، بشرطے کہ کوئی ایک قیمت متعین ہو کر حتمی طور پر معاملہ اس پر ہو جائے، بشرطے کہ کوئی ایک قیمت متعین ہو کر حتمی طور پر معاملہ اس پر ہو جائے۔ مثلا نقد لے رہے ہیں تو نقد قیمت پر، ادھار لے رہے ہیں تو ادھار قیمت پر، تذبذب اور تردد نہ رہے۔ مثلا اگر نقد ادا کر دیا تو اتنا، ادھار ادا کیا تو اتنا، پھر ادھار قیمت قسطوں میں ادا کرنے کی بات بھی طے ہو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، مگر اس میں بھی وقت بڑھنے کے اعتبار سے قیمت میں اضافے کی بات نہ ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اگر تم نے وقت پر پیمنٹ نہیں کیا تو پھر ہم اس قیمت کے اندر اضافہ کر دیں گے، یعنی اس میں بھی وقت بڑھنے کے اعتبار سے قیمت میں اضافے کی بات نہ ہو۔ مطلب یہ کہ قسطوں میں ادا کی جانے والی رقم اور مدت دونوں متعین ہو جائے۔ مذکورہ صورت اس وقت جائز ہے جب آپ براہ راست کسی شو روم سے خرید رہے ہوں، اور اگر بینک کے ذریعے خریدیں تو ضروری ہے، یعنی یہ لازمی ہے، اگر آپ بینک کے ذریعے سے خریدیں گے تو یہ بات لازمی ہے، تبھی آپ کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ بینک گاڑی خرید کر اپنے اضافے کے ساتھ، بینک گاڑی خرید کر اپنے اضافے کے ساتھ، اگرچہ وہ سود ہی کیوں نہ ہو، سود کے نام سے ہی کیوں نہ ہو، اپنے اضافے کے ساتھ آپ کے ہاتھ فروخت کرے۔ لیکن بینک ایسا نہیں کرتے، وہ تو لون یعنی قرض دیتے ہیں، وہ لون دیتے ہیں جسے قسطوں میں وصول کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اضافہ یقیناً سود ہے، یعنی بینک پہلے قرضہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گاڑی خریدتے ہیں۔ اب جب ہم اس قرضے کو لوٹا رہے ہیں تو 50,000 لیا ہوا قرضہ ہم 60,000 میں لوٹا رہے ہیں، تو جو یہ اضافہ ہوا ہے یہ پھر سود ہے، یہ یقیناً سود ہے، اور اس طرح لون پر گاڑی لینا ناجائز ہے، پھر ایسے نہیں لیا جا سکتی۔ مطلب اس طرح سے گاڑی لینا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ صورت ناجائز ہے۔